کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہواؤں کی آندھی چلی تھی، گناہوں کی وجہ سے چلی تھی۔ اللہ اکبر۔ زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جو وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی، تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا، میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مگر بے باکی تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سبحان۔ کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت
برداشت ہی نہیں کر سکتے. مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے. انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے. یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے. میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر وہ یہ گناہ کا اثر ہے. فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے. گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے. آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی. مجھے بتاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے. مسلمانوں گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو. پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے. اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا. یہ بات ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا. تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس. اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو. گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے. اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی. اور سن لو یہ جو دماغ کے اندر خط چڑھا ہے نا مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں. میرے عزیز یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا. ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں. جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی.
سبحان اللہ سبحان کیوں اللہ. سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آؤ نا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑیں. آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں. تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں. اللہ کے بندو 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں. ایک دن میں پورے 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے بندو 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے. پوری زندگی اس نے دی. رزق اس نے دیا، روزی اس نے دیا، زندگی اس نے دیا، خوبصورت آنکھیں اس نے دی، حسین و جمیل بال اس نے دیے، لباس اس نے عطا کیا، طاقتور جسم اس نے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ حورے جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمے حجاز، دیس کی چیز گائے کیوں؟ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس، آنے لگی بہائی کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم. ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم. کوئی بجائے سوزے غم، سازے طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیضان رضا کے سالانہ دستار کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں سے ان کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب آپ سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. حضرت قاری یامین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور مدرسے کے جملہ ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو حالات امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن حالات سے امت دوچار ہے، وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. بے شک بے شک. سبحان بہت دور سے کوئی لمبی چوڑی تمہید کا یہاں نہ موقع ہے نہ وقت ہے. اگر آپ گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، گفتگو کی طرف ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کا، تباہیوں کا ماحول، بربادیوں کا ماحول، رسوائیوں کا ماحول، ذلتوں کا ماحول، اسی طرح سے ہر روز اخبار کی شاہ سرخیوں کے اندر روزانہ مسلمانوں کی تباہی
اور بربادی کی داستان چھپتی ہے، ٹی وی چینلوں پر روزانہ امت مسلمہ کے وقار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سارے حالات میں مسلم امہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، غرض کے دانشور اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم و بیش سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، لیکن قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے اور اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے کئی احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے یہ بات کہی تھی